بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین السلام السلام یا حسین السلام یا حسین یا حسین السلام السلام یا حسین یا حسین السلام یا حسین یا علی لست شهید کربله او بیکتی زهی مرجله لست شهید کربله یا علی عباس یا علی عباس یا غیر صلوات پر محمد ہانے آؤں ادب احترام سا سید القطب علامہ عقیل الغروی صاحب جن کے گزارش کا نسکبان دے بے محبت ہیں صلوات پر محمد و آل محمد فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صلوات الله ایک مرتبہ اور بلندر صلوات برادران عزیز برادران ایمانی و انسانی برادران حسینی دنیا میں بہت سی جگہوں پہ میں اس طرح خطاب کرتا ہوں برادران حسینی کہہ کر مگر سندھ کے لوگوں کو جب خطاب کرتا ہوں تو ایک خاص لذت محسوس ہوتا ہے اللہ اس سرزمین کو اور اس کے تمام رہنے والوں کو اپنی ہر تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھے
یہ بڑی روشن سرزمین ہے. یہ سرزمین بھی سرزمین ولایت ہے. یہ سچی تاریخ ہے. یہ سچی تاریخ ہے. یہ سرزمین سرزمین ولایت ہے. دیکھیے میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، لیکن میں تاریخ اور تاریخ اہل بیت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں یہ سرزمین سرزمین ولایت ہے. آپ حضرات کا ایک فریضہ ہے، جہاں تک میری آواز ہے، اس سرزمین ولایت کو، اس کی فضا کو غیر اہل ولایت کی آوازوں سے محفوظ رکھیں. یہ آپ سب کا فریضہ ہے. اگر کہیں کوئی آواز اٹھے، کوئی آئے کہے کہ علی کی ولایت میں یہ اگر ہے اور وہ مگر، اسے رد کر دیجئے، اسے اپنے حلقے میں جگہ نہ دیجئے. ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وہ قلعہ ہے جسے اللہ نے اپنا قلعہ کہا ہے. میں پہلے بھی یہ حدیث پڑھ چکا ہوں، آپ کو سنا چکا ہوں، مگر مکرر سنا رہا ہوں، اس لیے کہ جملہ میرا نہیں ہے، جملہ حضرت حق سبحانہ وتعالی کا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ولایت علی ابن ابی طالب حصنی. علی ابن ابی طالب کی ولایت میرا مضبوط قلعہ ہے. اللہ فرما رہا ہے میرا قلعہ ہے. فمن دخل حصنی، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا، امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو. دیکھیے آپ میرے اسلوب سے واقف ہیں، میں بہت سی باتیں کہتا ہوں، چھوٹے چھوٹے نتائج حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی تمہیدوں سے گزرتا ہوں، دلیل، استدلال، برہان، منطق، فلسفہ، حوالہ، سب چیزوں کا آتا ہے. مگر یہ بات میں نے براہ راست کہہ دی، اس لیے براہ راست کہہ دی کہ مجھے یقین ہے کہ اس کے دلائل آپ کے سامنے منکشف ہیں، وجداناً منکشف ہیں. پھر یہ حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے. البتہ اس حدیث کی صداقت کیسے دریافت کی جائے؟ کل میں نے بات صداقت کی بحث سے شروع کی تھی، مگر ظاہر ہے کہ صداقت کی بحث شروع ہوئی اور فوراً اہل صداقت تک پہنچ گئی. تو بیچ میں جو تسلسل ہونا چاہیے منطقی انسانی فکر کے مطابق، وہ تسلسل باقی نہیں رہ سکا. کل میں نے تمہید مجلس میں گزارش کی تھی کہ یہ آیت کریمہ سورہ مبارکہ حجرات کی، اس کا آخری لفظ ہے صادقون. اولئک هم الصادقون، وہی وہ ہیں جو سچے ہیں. وہی اولئک هم الصادقون، وہی وہ ہیں جو سچے ہیں. تاکید ہے، حاصر ہے. کون سچے ہیں؟ پھر سچے ہیں، یہ دیکھیے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سچ اور جھوٹ یہ دو الفاظ ایسے ہیں کہ ڈکشنریز میں لنگوسٹکس کے نقطہ نظر سے، لیکسیکوگرافی کے نقطہ نظر سے، یعنی فن لغت نگاری کے نقطہ نظر سے اس پہ جو کچھ بھی لکھا گیا ہو، منطق میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہو کہ قضایا صدق و کذب، قضایا کا معیار کیا ہے؟ قضایا یعنی قضیہ کی جمع ہے، قضایا یعنی
پریپوزیشنز، جو پریپوزیشنز ہیں لاجیکل، ان کا جو انفیرنس ہوتا ہے، جو نتیجہ ہوتا ہے، جو کنکلوژن ہوتا ہے، اس کے ٹرو ہونے اور فالس ہونے کا معیار کیا ہے؟ اس وقت بہت کچھ لکھا گیا ہے، فلاسفرز نے لکھا اور سائنٹسٹ حضرات نے لکھا، بہت کچھ لکھا. اس پر اگر پیور ایکیڈمک ڈسکشن ہو تو بہت طویل ہو سکتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ سچ کا ایک معیار میں ابھی ذکر کر رہا ہوں. سچ اور جھوٹ یہ دو ایسی حقیقتیں ہیں جو نفس انسانی میں راسخ ہیں. نفس انسانی میں راسخ ہیں. نفس انسانی خود صدق و کذب قضایا کی میزان ہے. نفس انسانی، روح انسانی، ضمیر انسانی خود صدق و کذب قضایا کی میزان ہے، اور عظیم الشان میزان ہے. یہ میزان وہ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے خود خلق فرمایا ہے. تو کسی قضیے کے صدق و کذب کا معیار انسان کا اپنا نفس بھی ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہ دنیا دار غفلت ہے، اس لیے علمی سہارے بھی لیے جاتے ہیں، خارجی سہارے لیے جاتے ہیں، منطقی استدلال اور ریاضیاتی استدلال، میتھمیٹکس کا سہارا لیتے ہیں ہم کسی چیز کے صحیح اور غلط کے فیصلے کے لیے. سائنس کی جتنی تھیوریز آتی ہیں ان تمام تھیوریز میں میتھمیٹکس کا دخل ہوتا ہے. کیوں دخل ہوتا ہے؟ کیوں دخل ہوتا ہے؟ صدق و کذب کا معیار مقرر کرنے کے لیے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا ٹرو ہے، کیا فالس ہے. تو یہ قضیہ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا قضیہ ہے. لیکن اسی ضمن میں نے گزارش کی تھی کہ ہر فن میں، ہر علم میں صدق اور کذب کا معیار اس فن کے نقطہ نظر سے ہوتا ہے. شعر میں بھی شعری صداقت ہوتی ہے. یعنی کیا؟ یعنی جو پوئٹک ٹریڈیشنز چلی آ رہی ہیں، اگر کسی شاعر نے کوئی شعر کہا اور وہ شعر، اس میں جو مضمون ہے، جو تخیل ہے، جو مضمون ہے، وہ مضمون شعری روایت کے مطابق ہوا تو کہتے ہیں اس میں شعری صداقت پائی جاتی ہے. اور اگر اس کے مطابق نہیں ہوا تو کہیں گے کہ یہ شعر ہی نہیں ہے. یہ کیا شعر؟ تک بندی ہے، قافیہ پیمائی ہے، دو منظوم مصرے ہیں، شعر نہیں ہے. شعر کو شعری صداقت کا حامل ہونا چاہیے. اس کی چھوٹی سی مثال ہے. مثلا معمولاً شاعری میں محبت کا تذکرہ ہوتا ہے. ایک محبوب ہوتا ہے، ایک محب ہوتا ہے، ایک معشوق ہوتا ہے، ایک عاشق ہوتا ہے. اب عاشق کی کچھ نفسیات معلوم ہیں کہ کیا ہوتی ہیں، معشوق کی نفسیات معلوم ہیں کہ کیا ہوتی ہیں. کوئی شعر ایسا کہے جو عاشق کی نفسیات کے خلاف ہو یا معشوق کی نفسیات کے خلاف ہو یا عشق کے آداب کے خلاف ہو. جیسے ہی کوئی ایسا کلام آئے گا کہ جو عشق کے آداب کے خلاف ہے، اسے ذہن ریجیکٹ کر دے گا، کہہ دے گا نہیں یہ شعر نہیں، یہ تک بندی ہے، یہ بھی کوئی شعر ہوا. اس لیے کہ اس میں عشق کے آداب کا خیال نہیں رکھا گیا. عشق کا اپنا ادب ہے. عشق ادب سکھاتا ہے، بے ادبی نہیں سکھاتا. عشق ادب سکھاتا ہے، بے ادبی نہیں سکھاتا، گستاخیاں نہیں سکھاتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ عشق ہر طرح کا ادب سکھاتا ہے. عشق اس خاک کو تپا کے سونا نہیں کندن بنا دیتا ہے. اگر آپ عاشقان محمد و آل محمد ہیں علیہم الصلاۃ والسلام، اگر آپ عاشقان محمد و آل محمد، آپ کی طبیعت میں، آپ کے مزاج میں، آپ کی زبان میں، آپ کے لہجے میں، آپ کے برتاؤ میں، آپ کے بیہیویئر میں، آپ کی نشست و برخاست میں، آپ کی زندگی میں
کچھ ادب ہونے چاہیے، آداب ہونے چاہیے، تہذیب ہونی چاہیے، جس تہذیب پر آپ ناز کر سکیں۔ یہ یاد رکھیے گا، عشق بے ادبی نہیں سکھاتا۔ میر تقی میر اردو کا کتنا بڑا شاعر ہے، لوگ اسے خدائے سخن کہتے ہیں، ناخدائے سخن کہتے ہیں۔ عشق عاشقانہ شاعری میر کی غضب کی شاعری ہے، مگر کیا کہہ گئے ہیں میر؟ دور بیٹھا غبار میر اس سے، دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ تو عشق کے آداب ہیں۔ اگر کوئی شعر ایسا آ گیا کہ جس میں عشق کے آداب کے خلاف کوئی بات ہے، کہیں گے یہ کوئی شاعری ہے؟ وفاداری ایک اچھی صفت ہے، ایک اچھی قدر ہے۔ کوئی شاعر ایسا ہو جو بے وفائی کی تبلیغ کر رہا ہو، کہے وفا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اسے شعر کہیں گے؟ ریجیکٹ کر دیں گے۔ غیرت ایک اچھی صفت ہے، معشوق میں بھی غیرت ہوتی ہے، عاشق میں بھی غیرت ہوتی ہے۔ کوئی شاعر ایسا ہو جو غیرت کی صفت کو بے معنی قرار دے، کہیں گے یہ کوئی شاعری ہے؟ چاہے کتنے ہی حسین الفاظ ہوں، کتنے ہی خوبصورت الفاظ ہوں، کتنا ہی عمدہ ایکسپریشن ہو، مگر اگر اس میں غیرت کے مضمون کے خلاف بات ہے یا وفا کے مضمون کے خلاف بات ہے، کہہ دیں گے کہ یہ شاعری نہیں ہے۔ واضح ہے؟ تو شعری صداقت، اور بھی شعری صداقت کی بے انتہا مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن اس وقت گفتگو کو وقت کے اندر محدود وقت کے اندر تمام بھی کرنا ہے، اس لیے میں مثال دے رہا ہوں کہ شاعری کے اپنے موازین ہیں، شعر کی اپنی روایتیں ہیں، اپنے ٹریڈیشنز ہیں، اس کے خلاف کوئی بات آئے گی تو کہیں گے اس میں شاعرانہ صداقت نہیں ہے۔ واضح ہے؟ اسی طرح لاجک میں آ جائیے، منطق میں آ جائیے۔ منطق کی اپنی ایک ریاضیاتی سطح ہے۔ منطق 2 اور 2 4 جانتی ہے، 2 اور 2 5، 2 اور 2 3 نہیں جانتی ہے۔ منطق ہر بات کو اس پر تولے گی۔ اگر قضیہ درست ہے تو درست، اگر قضیہ درست نہیں ہے تو غلط، باطل۔ لاجیکل پریپوزیشنز جو ہیں وہ ٹرو ہیں یا فالس، اس پر بڑی بحث ہے۔ اب وہاں پر بحث ٹیکنیکل جو بحثیں ہیں، صدق و کذب قضایا کی میں یہاں چھیڑنا نہیں چاہتا، یہ ہمارے لطیف مزاج رکھنے والے سامعین پر گراں گزرے گی بحث۔ مگر ایک بات عرض کروں کہ جب کوئی بات، ایک معیار یہ ہے کہ جب کوئی بات کہی جائے تو 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ کہنے والے کے نزدیک وہ چیز سچی ہے یا نہیں، بلکہ 3 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ کہنے والے کے نزدیک کوئی بات صحیح ہے یا نہیں ہے، یعنی چاہے وہ حقیقت میں غلط ہو، مگر جو قائل ہے، جو کہنے والا ہے، وہ اس کو صحیح سمجھ رہا ہے، تو اب اس قضیے کو سچا کہیں گے یا جھوٹا؟ فرض کیجئے میں اس کی مثال شرعی دے دوں، ایک مجتہد کو اس سے سروکار ہمیشہ رہتا ہے۔ مجتہد اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا ہے، 2 آدمی آئے جن پہ بھروسہ ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے، بظاہر عادل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے چاند دیکھ لیا ہے۔ ہم نے چاند دیکھ لیا۔ مجتہد کیا کرے گا؟ مجتہد اعلان کر دے گا کہ چاند چران ثابت ہو گیا، کل انشاءاللہ عید ہے۔ یہ جو 2 کہنے والے ہیں، یہ اس مجتہد کے نزدیک سچے ہیں۔ مجتہد علم غیب نہیں رکھتا،
مجتہد علم غیب نہیں رکھتا. اس مجتہد کے نزدیک یہ دو گواہ سچتے ہیں. تو شریعت نے ایک معیار مقرر کیا ہے کہ دو عادل گواہ اگر گواہی دے دیں تو منہ تسلیم کر لو. دو عادل گواہوں نے گواہی دے دی، یہ ہم نے تسلیم کر لیا، اعلان کر دیا. میرا اعلان سچ ہے یا جھوٹ، ٹرو ہے یا فالس؟ میرا بیان ٹرو. پتا چلا کہ وہ دونوں فیبریکیٹڈ تھے، وہ دونوں بندے پلانٹڈ تھے. بعد میں پتا چلا کہ وہ جو داڑھی تھی وہ بھی بازار سے لے کے لگا لی تھی. یہ سجدے کا نشان سچا اور اصلی نہیں تھا، یہ میک اپ تھا. یہ صدق کی بحث، صدق و کذب، کوئی پروپوزیشن ٹرو ہے یا فالس. آپ آسان سمجھتے ہیں اس بحث کو؟ آسان سمجھتے ہیں؟ یہ آخری زمانہ ہے. اس زمانے میں یہ سب بہت ممکن ہے، بہت ممکن ہے. عوام کو مجتہدین سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں. اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. مجتہد کو سمجھیں کہ وہ کیا ہے، معصوم نہیں ہے، علم غیب نہیں رکھتا ہے، علم لدنی نہیں رکھتا ہے. وہ شریعت کے موازین کے مطابق کچھ کہہ رہا ہے، اس سے اس طرح کہلوایا جائے کہ اس کی بات بعد میں غلط ثابت ہو جائے، اور پھر کہا جائے دیکھیں صاحب یہ آپ کے مجتہد ہیں. اس لیے بیدار رہیں، بیدار رہیں، ہوشیار رہیں. دیکھیں مثالیں بھی جو دے رہا ہوں اس میں کوئی نہ کوئی پیغام ہے جو آپ تک منتقل ہو رہا ہے. مجتہد کو اللہ نے کیا حکم دیا ہے کہ دو عادل گواہی دے دے، تسلیم کر لو. مجتہد کے سامنے دو عادل گواہ لائے گئے، بلکہ ان کے ساتھ 10-20 اور آئے، سب گواہی دے رہے ہیں ہم نے ان کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، یہ بڑے نمازی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں. مجتہد نے بھی غور سے دیکھا، عینک لگا کے دیکھی، ماتھے پر جو ہے سجدے کا نشان ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، کہہ رہے ہم نے چاند دیکھ لیا. اب مجتہد نے جو فتویٰ دے دیا، حکم دے دیا کہ کل عید ہے، یہ صدق ہے یا کذب؟ کس معیار پر تولیں گے؟ اور وہ جو خود کہہ رہے ہیں وہ صدق ہے یا کذب؟ جو سن رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، ان کے لیے قضیہ سچا ہے یا جھوٹا؟ یہ ایک قضیے کے سچے یا جھوٹے ہونے کا فیصلہ کتنا دشوار ہے. کتنا دشوار ہے. جب سامنے کی بات، گریز کر رہا ہوں مثالیں دیتے ہوئے، گریز کر رہا ہوں، جب سامنے کی بات ہے آج دو عادل آ کر گواہی دے دیں، بظاہر عادل، بظاہر جو حکم مجتہد دے گا وہ کتنا دشوار ہے، کتنا پرکھنا چاہیے. اب مجتہدین کی دشواری کو سمجھیے کہ مجتہدین ہر مسئلے میں نہ جانے 10 بلکہ سینکڑوں حدیثوں اور روایتوں کو کھنگالتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا تھا، کس نے نقل کیا؟ فلاں صاحب نے نقل کیا، فلاں صاحب نے نقل کیا، فلاں صاحب نے، فلاں سے فلاں نے نقل کیا، فلاں سے فلاں نے نقل کیا. 1400 برس کے عرصے میں جتنوں نے نقل کیا سب کے کردار کو پرکھا جائے. اس کے بعد فتویٰ دیا جائے. یہ کام ہے جو مجتہدین کر رہے ہیں. یہ افتخار ہے آپ کا کہ آج بھی مذہب جعفری میں، مذہب محمدی میں، شریعت محمدی کے ایسے مضبوط محافظین ہیں جنہیں دنیا چیلنج نہیں کر سکتی، اور وہ 1400 برس کی ماضی کی نسلوں کو پرکھ کے بتا دیتے ہیں روایت صحیح ہے یا غلط ہے. جس کا مولا مستقبل میں آنے والوں کی نسلوں کو بتا دے، اس کے غلام کم سے کم ماضی کی نسلیں تو بتا سکتے ہیں.
مولا مستقبل کو جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، دونوں کے لیے روایت صراحتاً موجود ہے. صراحتاً روایت موجود ہے. خود پیغمبر نے فرمایا میں آدم سے لے کر آج تک سب کی نسلوں سے واقف ہوں اور اب سے لے کر قیامت تک سب کی نسلوں سے واقف ہوں. میں بتا سکتا ہوں کون واقعاً کس کا بیٹا ہے. یہ پیغمبر نے فرمایا، کسی اور نے نہیں، پیغمبر نے فرمایا، تاریخ میں موجود ہے. اور اس کے بعد کسی عجیب نازک وقت ہوگا جب حضور کو غیظ و غضب آ جائے، حضور کو جلال آ جائے. حضور منبر پر گئے اور کہا میں تمہاری نسلوں سے واقف ہوں. میں تمہاری نسلوں سے واقف ہوں. ایک گستاخ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بتائیے میرے باپ کا کیا نام ہے؟ کہا بتا دوں گا تو شرمندہ ہو جائے گا. یہ پیغمبر کا واقعہ ہے. دوسرا شخص اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے والدین کے بارے میں بتائیے. کہا تم جس باپ کے نام سے معروف ہو وہی تمہارا باپ ہے. اس نے شکر ادا کیا، بیٹھ گیا. ایک تیسرا کھڑا ہوا، آپ نے کہا وہ فلاں چرواہا تمہارا باپ ہے. شرمندہ ہو گیا، مضطرب ہو گیا، چہرہ سیاہ پڑ گیا، بیٹھ گیا سر جھکا کر. لوگوں نے دیکھا اگر آج رسول بولتے رہے تو قیامت آ جائے گی. فوراً کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں. جیسے ہی کہا رحمت للعالمین ہیں حضور خاموش ہو گئے. حضور خاموش ہو گئے اور منبر سے اتر آئے. منبر سے اتر آئے تو سب سے تو نہیں کہا، مگر کوئی ایک تھا جسے سینے سے لگا کے سب کچھ کہتے رہتے تھے. اگر میں نہیں کہہ رہا ہوں، اگر دنیا علی کے ذاتی علم کا انکار کرے تو کم سے کم اس کا انکار نہیں کر سکتی کہ علی نے پیغمبر سے علم حاصل کیا تھا. یہ پیغمبر کا دیا ہوا علم تھا کہ میدان جنگ میں علی کہتے تھے کہ جب میری شمشیر کی زد پہ کوئی آتا ہے تو میں 7 نسلوں تک دیکھ لیتا ہوں. کون مومن پیدا ہونے والا ہے، کون منافق پیدا ہونے والا ہے. توجہ ہے. ارے یہ سبب ہے. آپ دیکھیے دنیا میں کون کون گزرا اور اس کی نسل میں کیسے کیسے مومن پیدا ہوئے. کمال تو فتح مندی کا یہ ہے کہ باپ دشمن علی رہا، بیٹا عاشق علی. تاریخ ہے. باپ دشمن، بیٹا دوست، عاشق، جانثار، فداکار. جب لوگ کہتے ہیں کہ علی نے آخر یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر جنہیں جانتے تھے کہ یہ منافق ہیں انہیں چھوڑ کیوں دیا، جینے کیوں دیا؟ مومن کے صدقے میں منافق جیتا رہا.
اس کی نسل میں جو مومن تھے ان کے تصدق میں وہ جیتا رہا. آنے والے مومنوں کے صدقے میں وہ منافقین جیتے رہے. اور پھر یقین تھا نا، یقین تھا کہ یہ نظام الہی وہ ہے، یہ نظام کائنات وہ ہے کہ وقتی طور پر کوئی کتنی ہی ملمع کاری کر لے مگر جو صدق ہے وہ صدق ہو کر رہے گا، جو کذب ہے وہ کذب ہو کر رہے گا. جو عاجز ہوتا ہے، جو ناتواں ہوتا ہے، جو مستقبل سے مایوس ہوتا ہے، وہ اضطراب کا شکار ہو کر ستم کی راہ اختیار کر لیتا ہے. لیکن جو مایوس نہ ہو، مطمئن ہو، جو اپنے رب پر یقین رکھتا ہو، توکل رکھتا ہو، جس کے سامنے مستقبل روشن ہو، وہ اضطراب کا شکار ہو کر اپنے سیاسی حریفوں کو قتل نہیں کرتا. پھر اپنے وقتی سیاسی حریفوں کو قتل وہ کرتا ہے جس کا اپنا اقتدار بھی وقتی ہو. علی کا اقتدار وقتی نہیں تھا، علی کا اقتدار قیامت تک ہے، قیامت میں ہے، قیامت کے بعد ہے. علی کا اقتدار. بہرحال بات صدق و کذب سے چلی تھی کہ صداقت کا معیار کیا ہوتا ہے. ہم کیسے سمجھیں کہ یہ حدیث نبوی، حدیث قدسی کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، علی ابن ابی طالب کی ولایت میرا قلعہ ہے. کس نے کہا؟ اللہ نے. اللہ کا بھی قلعہ ہے. اللہ کی جب کرسی ہے، اللہ کا جب عرش ہے، اللہ کا جب گھر ہے تو اللہ کا قلعہ بھی ہے. اچھا جو گھر ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، گھر میں تو ممکن ہے کہ تھوڑی سی کوشش کر کے اجنبی قبضہ کر لے، مگر قلعے پر قبضہ کرنا بہت مشکل ہے. تو خانہ کعبہ گھر تھا اللہ کا، اس پہ 360 بتوں نے قبضہ کر لیا تھا، مگر جب قلعہ دار آ گیا وہ قبضے سب ختم ہو گئے. علی ابن ابی طالب کی ولایت میرا قلعہ ہے، ولایت قلعہ ہے، ولایت حصار ہے، ولایت قلعہ ہے. توجہ ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، فمن دخل حصنی، جو اس میں داخل ہو گیا، آمن من عذابی، میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا، محفوظ ہو گیا. ولایت علی میں کمی نہ آنے دیجیے گا. مجھے معلوم ہے آپ سب اہل ولایت ہیں، مجھے معلوم ہے، بغیر ولایت کے کھچ کے تھوڑی آئے ہیں فرش عزا پر. مجھے معلوم ہے آپ سب اہل ولایت ہیں، مگر یہ دنیا دار غفلت ہے. روزانہ فتنے ہو رہے ہیں، روزانہ سازشیں ہو رہی ہیں، روزانہ شورشیں ہو رہی ہیں، روزانہ شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں. کمال آپ کا یہ ہے کہ دل میں شک نہ آنے پائے. اس امانت کو محفوظ رکھیں اور نئی نسلوں تک پوری امانت داری و دیانت داری سے منتقل فرمائیں. کچھ بھی تعلیم دیں، جدید علوم میں بہتر سے بہتر تعلیم دیں، بہتر سے بہتر اسکول میں بھیجیں، بہتر سے بہتر کالج میں بھیجیں، بہتر سے بہتر یونیورسٹی میں بھیجیں. دنیا کے تمام علوم سیکھیں مگر اس روایت کو باقی رکھیں کہ گھر میں ماں کے دودھ کے ساتھ ولایت علی ابن ابی طالب کا درس مسلسل رہے. ایمان کی بہت سی علامتیں ہیں، اسلام کی بہت سی علامتیں ہیں، مگر یہ دو علامتیں سب پر غالب ہیں، عشق علی اور غم حسین.
بیٹا بیٹی کوئی بھی خطا کرے معاف کر دینا، مگر علی کی محبت اور حسین کے غم میں ذرا بھی کوتاہی کرے ہرگز معاف نہ کرنا۔ بھلانا نہیں عزیزوں میرے یہ جملے ہیں۔ علی کی محبت میں کوتاہی نظر آئے تو معاف نہ کرنا، حسین کے غم میں کوتاہی نظر آئے تو معاف نہ کرنا۔ اس کے علاوہ بڑی سے بڑی غلطی معاف کر سکتے ہو، خدا بھی معاف کر دے گا۔ آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں یہ جملے، آپ کی واہ واہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں یہ جملے۔ سوچئے گا کیوں کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، کس دور میں کہہ رہا ہوں، کس زمانے میں کہہ رہا ہوں۔ ان دو چیزوں میں کمی نہ آنے پائے، ان دو چیزوں میں کمی نہ آنے پائے۔ بات آگے بڑھاتا ہوں گفتگو۔ یہ ہے حدیث قدسی، اس کی صداقت کیسے سمجھی جائے۔ ایک اور حدیث قدسی ہے جو بالکل اسی آہنگ میں ہے، اور وہ ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی۔ بالکل یہی عبارت ہے، فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ ایک جگہ کہا گیا کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، ایک جگہ کیا ولایت علی ابن ابی طالب میرا قلعہ ہے۔ دونوں اللہ کے قلعے ہیں۔ ولایت علی میں اگر کلمہ لا الہ الا اللہ محفوظ نہ ہو تو پھر وہ ولایت نہیں ہے۔ توجہ ہے ارباب ولا، دونوں جملے پیغمبر کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں، دونوں حدیث قدسی ہے۔ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی اور کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی۔ اس لیے ولایت میں کلمہ لا الہ الا اللہ محفوظ رہنا چاہیے۔ ہر وہ نعرہ جو تقاضائے توحید سے ٹکرا جائے وہ ولایت کا نعرہ نہیں ہو سکتا۔ ہر وہ نعرہ ولایت کا نعرہ ہوگا جس میں توحید محفوظ رہے، عشق خدا کی سرشاری بھی رہے۔ اصل میں اب ایک تعبیر دے رہا ہوں جو ادبی ہے، حقیقت اصلی ایک ہے، لا الہ الا اللہ یہ ہے حقیقت۔ اس حقیقت سے وفاداری کا نام ہے ولایت علی۔ توحید کلمہ اخلاص سے وفا کا نام ہے ولایت علی۔ ولایت علی وہیں ہوگی سچی جہاں کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا۔ جہاں کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہاں ولایت نہیں ہو سکتی۔ تاریخ میں دیکھ لیجئے وہ گروہ جو آخر تک پیغمبر کے مقابلے میں لات و حبل و عزا کو لے کر آتا رہا جنگوں میں۔ بدر میں کون آیا تھا؟ احد میں کون آیا تھا؟ خیبر میں کون آیا تھا؟ خندق میں کون آیا تھا؟ بطور خاص بدر، احد اور خندق کون آیا تھا؟ کون آیا تھا؟ ارے آپ کو یاد نہ ہو تو آپ تخت شام پر بیٹھنے والے باغی شام کی زبان سے سن لیں۔ یزید فخر سے کہہ رہا تھا کہ بدر میں جو مارے گئے وہ میرے بزرگ تھے۔
یزید کہہ رہا تھا لیتا شیاخی بے بدرن شہدو، کاش آج کربلا کے بعد جب اسیران اہل حرم آئے ہیں تو اس وقت یزید لعنت اللہ علیہ، اس نے کہا کہ آج بدر میں جو ہمارے بزرگ قتل ہوئے کاش ہوتے اور دیکھتے کہ ہم نے محمد کی آل سے کیسا بدلہ لیا ہے۔ تاریخ میں تو تاریخ میں یہ ہے کہ یزید کے آباء و اجداد بدر میں آئے، احد میں آئے، خندق میں آئے، بار بار رسول کے مقابلے آئے، لے کے کیا آتے تھے ساتھ میں؟ لات، حبل، عزا، ان بتوں کو ساتھ میں لاتے تھے۔ میدان جنگ میں بت ساتھ میں آتے تھے، میدان جنگ میں بت ساتھ میں آتے تھے اور وہ ان بتوں کو اپنا مولا کہتے تھے، بتوں کو اپنا مولا کہتے تھے، بتوں کی دہائی دے کے فوجیوں کو آمادہ کرتے تھے، لو جنگ کرو، ان بتوں کا ساتھ دو، ان بتوں کو بچاؤ۔ اور پیغمبر نے نعرہ دیا تھا کہ تم لوگ مسلمانوں ان کے مقابلے میں کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا اللہ ہے۔ پیغمبر کلمہ لا الہ الا اللہ پر جنگ کر رہے تھے، مشرکین بتوں کے ساتھ بتوں کی خاطر جنگ کر رہے تھے، تو جن کی وفاداریاں ہمیشہ بتوں کے ساتھ رہیں، وہ اس کے معنی ہے کہ انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ دل سے قبول نہیں کیا۔ جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ دل سے قبول نہیں کیا وہی تاریخ میں علی کے دشمن نظر آئے۔ یہ زندہ تاریخ، یہ سچی تاریخ، یہ سچی تاریخ۔ اس لیے ولایت علی کا تعلق لا الہ الا اللہ سے ہے۔ یہ حدیث بالکل درست ہے، اس میں کسی قسم کی کمزوری نہیں ہے۔ تو صدق و کذب حدیث جانچنے کے لیے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ واقعاً اس حدیث کے متن میں جو مضمون ہے وہ کیا ہے۔ شاعروں میں شعری صداقت پرکھنے کا معیار الگ ہے، منطق میں شعری حقیقت کا معیار پرکھنے کا طریقہ الگ ہے، حدیث میں معیار الگ ہے۔ ہر علم و فن میں صداقت کو پرکھنے کا معیار اس علم و فن کے مطابق ہے۔ اب قرآن مجید میں جو آیا اولئک ھم الصادقون، یہی وہ ہیں جو سچے ہیں، یہ کیوں آیا، کیوں پہچنوایا جا رہا ہے؟ قرآن کیوں پہچنوا رہا ہے کہ یہی وہ ہیں جو سچے ہیں؟ لیکن یہاں بھی نام نہیں لیا ہے، خدا کی قسم یہاں بھی نام نہیں لیا ہے۔ قرآن مجید نے ایک جگہ حکم دیا ہے کہ اے ایمان لانے والو کونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کونو حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ کس دور کے لیے حکم تھا؟ دور پیغمبر کے لیے بھی تھا، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ حکم ہے قرآن کا۔ اس حکم کو سنانے کے بعد اللہ نے سچوں کا فیصلہ بھی امت پہ نہیں چھوڑا۔ یہ نہیں کہ تم جسے سچا سمجھ لو اس کے ساتھ ہو جاؤ، نہیں، ہم بتائیں گے سچا کون ہے، ایسے صفات بیان کر دیں گے، ایسے صفات بیان کر دیں گے کہ کسی قسم کا اشکال پیدا نہ ہو، کسی قسم کا ابہام پیدا نہ ہو، کسی قسم کا شبہ پیدا نہ ہو، تصویر پر سچوں کی کسی قسم کا غبار پیدا نہ آ جائے، کسی قسم کا حجاب نہ آ جائے، کسی قسم کا پردہ نہ آ جائے۔ اس لیے یہ آیت سورہ مبارکہ حجرات میں رکھ دی، انما المؤمنون، یہ بے حصار نہیں ہے، کھلا ہوا دروازہ نہیں ہے، حصار ہے، حصر ہے۔ انما، بس مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسول پر،
اور پھر کیا؟ ثم لم یرتابوا، پھر کبھی شک نہیں کرتے. اور کیا کرتے ہیں؟ شک نہیں کرتے. وجاہدوا، اور جہاد کرتے ہیں. بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مال سے. وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں سے. فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، وہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. یہ ہے قرآن کی بلاغت، یہ ہے قرآن کی فصاحت، یہ ہے قرآن کا اعجاز کہ مختصر لفظوں میں اتنی روشن تصویریں پیش کر دیں کہ خدا کی قسم چہرے سامنے آ جاتے ہیں، سچوں کے پیکر ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں. کون ہے جو اللہ پر ایمان لایا؟ کون ہے جو رسول پر ایمان لایا؟ کون ہے جس نے ایمان لانے کے بعد کبھی شک نہیں کیا؟ ہمیں دو چہرے نظر آتے ہیں، کھلے ہوئے دو چہرے، صاف صاف دو چہرے. ایک طرف کہنے والا کہتا ہے کہ ہم نے آج ایسا شک کیا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا شک نہیں کیا تھا. ایک طرف کہنے والا کہتا ہے کہ جب سے مجھے حق دکھایا گیا کبھی مجھے شک لاحق نہیں ہوا. یہ دوسرے یہ کسی اور کا جملہ نہیں ہے. آپ نے نعرہ حیدری لگایا اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے یہ جملہ ان کے علاوہ کسی کا ہو نہیں سکتا. نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے، یہ جملہ نہج البلاغہ میں موجود ہے. جب سے مجھے حق دکھایا گیا، علی فرماتے ہیں میں نے کبھی شک نہیں کیا جب سے مجھے حق دکھایا گیا. میں نے کبھی شک نہیں کیا جب سے مجھے حق دکھایا گیا. علی کو حق سنایا نہیں گیا، علی کو حق دکھایا گیا. جب سے مجھے حق دکھایا گیا، ما شککت قط مذ اریت الحق، کبھی بھی میں نے شک نہیں کیا جب سے مجھے حق دکھایا گیا. یہ جملہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر مولا یہ جملہ نہ بھی کہہ دے تو قیامت تک کوئی پیدا نہیں ہو سکتا تھا جو علی کے ہاں کوئی شک ڈھونڈ کے نکال دے. ہو نہیں سکتا تھا مگر تصویر کو اور نمایاں کرنے کے لیے. کہا دیکھو تم نے وہ آواز سنی ہے نا کسی شکاک کی، شک کرنے والے نے اپنے شک کا اعتراف کر لیا نا، اب میرے یقین کا اعتراف بھی نوٹ کر لو. اب میرے یقین کا اعتراف بھی نوٹ کر لو. اور یہ عدم شک کے بعد یقین کا اعلان بھی کیا. ابھی تو یہ پہلی منزل ہے. کبھی میں نے شک نہیں کیا جب سے مجھے حق دکھایا گیا. اور یقین تو میرا وہ ہے کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اب کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. ایک طرف یقین کی وہ بلندی، ایک طرف شک کی وہ پستی، پھر بھی آپ کہتے ہیں سب برابر ہے.
ادھر یقین کی یہ بلندی، ادھر شک کی وہ پستی. پھر بھی سب برابر ہو سکتے ہیں. یہ جملہ میں اپنا دہرا رہا ہوں. آپ کے ملک میں بھی کیسے کیسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں. ایک صاحب تھے، خیر وہ اپنی منزل تک پہنچ گئے. ان سے میرا مناظرہ ہوا تھا، باقاعدہ مناظرہ ہوا تھا. نیو یارک میں مناظرہ ہوا تھا 97 میں. تو ان کا کہنا تھا، یہاں آپ کے یہاں ٹی وی پہ برابر ان کی تقریریں آتی تھیں. وہ کہا کرتے تھے کہ دنیا والوں کے لیے بڑی پراسرار شخصیت تھی. وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے نظریہ عصمت سے. نعوذ باللہ. ذرا سوچ کی پستی دیکھیے. یہ جملہ بار بار کہا ہے انہوں نے، کہ یہ جو نظریہ عصمت ہے نا، نظریہ عصمت، اس سے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا. اور ابھی ایک صاحب زندہ ہیں، لندن میں میرے گھر تشریف لائے تھے ملاقات کے لیے. اور اس کے بعد انہوں نے، بظاہر وہ بہت اچھی تقریریں کرتے ہیں، آپ ان کی تقریریں سن کے خوش بھی ہوتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ علی معصوم نہیں تھے. اب جب آپ نے کہہ دیا علی معصوم نہیں تھے تو لاکھ تعریف کرتے رہیے، اس تعریف کا کیا معیار ہے؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیا میسج دے رہے ہیں؟ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ لوگ غیروں کی زبانی اپنے مولا کی مداحی سن کے بہت خوش ہو جاتے ہیں. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اسے گرہ میں باندھ لیجئے گا. ہمارے مولا کسی نااہل کی مداحی کے محتاج نہیں ہیں. علی ہے. علی کی مدح یا خدا کر سکتا ہے یا محمد. علی کسی نااہل کی تعریف کا نیاز مند نہیں ہے. لوگ علی کی مدح کر کے اپنا قد بلند کرتے ہیں، ورنہ علی کسی کی مدح کا محتاج نہیں ہے. ایک طرف فرما دیا علی معصوم نہیں ہے، دوسری طرف علی کی مداحی ہو رہی ہے. یہ کون سی مداحی ہے؟ اور فرما رہے ہیں آپ. اس لیے میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عصمت کے نظریے سے نقصان پہنچا ہے، وہ یہ یاد رکھیں کہ عصمت کے نظریے سے نقصان نہیں پہنچا ہے اسلام کو. اسلام کو اس نظریے سے سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے کہ مظلوم اور ظالم دونوں برابر، سچے جھوٹے دونوں برابر، غاصب مستحق دونوں برابر، یقین کا رکھنے والا شک کرنے والا دونوں برابر، نماز ادا کرنے والا اور نماز کو بھلا دینے والا دونوں برابر، متقی غیر متقی سب برابر. یہ سب برابر کے نظریے نے اسلام کو برابر کر دیا. آج جو مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، اسلام کا نام نیچا ہو رہا ہے، وہ اس نظریے کے مطابق، اس نظریے کے نتیجے میں. ورنہ اگر عصمت کا نظریہ درمیان میں رہتا، ارباب عصمت کا دامن تھامے رہتے، تو ہمیشہ بلندیوں کا سفر جاری رہتا. ہمیشہ بلندیوں کا سفر جاری رہتا. اور دیکھیے اب جملہ آگے بڑھا رہا ہوں، ایک جملہ گفتگو آگے بڑھ جائے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. بے شک بتحقیق سچ یہ ہے، صدق یہ ہے کہ مومن تو بس وہی ہیں
جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پہ ایمان لائے، اور اس کے بعد ثم لم یرتابوا، پھر کبھی شک نہیں لائے، پھر انہوں نے کبھی شک نہیں کیا۔ اچھا، یقین اور شک کا فیصلہ کہاں ہوتا ہے؟ ڈرائنگ روم میں؟ عشرت قدوں میں؟ ایوان سیاست میں؟ پارلیمنٹ میں؟ اسمبلی میں؟ عام عیش و راحت کی محفلوں میں؟ یقین اور شک کا فیصلہ ہوتا ہے صرف میدان جہاد میں۔ یقین اور شک کا فیصلہ ہوتا ہے صرف میدان میں۔ قرآن مجید نے اسی لیے شک نہ ہونے کی شرط رکھنے کے بعد جہاد کی شرط لگائی۔ قرآن کی منطق ہے، قرآن کی منطق ہے۔ یہ آیت سورہ مبارکہ حجرات کل پڑھا تھا یا نہیں؟ اب یہ میں نہیں کروں، ماشاءاللہ ہاتھ بھی اٹھا دیا ایک جوان نے۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ سورہ حجرات پڑھیے گا گھر پہ جا کے، مختصر سورہ ہے، 2 صفحوں کا سورہ ہے۔ سورہ حجرات، اس کی یہ آیت ہے کہ بس مومن وہ ہیں جو اللہ پہ ایمان لائے، رسول پہ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد پھر پھر لم یرتابو، کبھی شک نہ لائے، کبھی شک نہ کرے، وجاہدوا، اور جہاد کرے، باموالہم وانفسہم، اپنے مال سے، اپنے نفس سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ جہاد کے میدان میں وہی ٹھہرے گا جو صاحب یقین ہوگا۔ شک کے ساتھ قدم ٹک ہی نہیں سکتے۔ اس لیے تاریخ میں جو کچھ ہے اس کے صدق و کذب، ٹرو یا فالس ہونے کا نتیجہ فوراً ہم 2 4 کی طرح کر لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جو جمع رہا میدان میں وہ سچا، جس کے قدم اکھڑ گئے وہ شکار، وہ شک کرنے والا میدان میں ٹک نہیں سکتا۔ جسے شک ہو وہ اپنی گردن کیوں کٹائے گا؟ خدا معلوم حق ہے کہ باطل، پتہ نہیں محمد کا اللہ ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں محمد نبی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ شک جسے ہوگا وہ گلا زیر خنجر رکھے گا؟ نہیں رکھے گا نا۔ بس جب تک میدان میں رہے گا تب تک چہرے پر نقاب پڑا رہے گا، پردہ پڑا رہے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں تاریخ کا احسان ہے ہم پر۔ تاریخ کا احسان ہے ہم پر کہ میدان احد سے فرار کرنے والوں نے فرار کیا، پہاڑیوں پہ پناہ لی۔ تاریخ نے بھی لکھا، قرآن نے بھی لکھا، قرآن نے لکھا کہ انہوں نے فرار کیا، قرآن نے لکھا فرار کیا۔ اس کے بعد ایک لطیف روایت ہے، سنا دوں؟ ایک نہیں 2 روایتیں سناؤں گا، دونوں ضروری ہیں۔ کتاب کا نام یاد رکھیے، کتاب کا نام ہے مسند امام احمد ابن حنبل۔ بھولیں گے تو نہیں؟ کتاب مسند احمد ابن حنبل، اس میں ایک روایت ہے کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک سے پوچھا کہ بتاؤ کیا تم ہی نہیں تھے جس نے احد میں یہ نعرہ بلند کیا تھا کہ محمد قاتل ہو گئے، تم لوگ اپنے دین کی طرف پلٹ جاؤ، پلٹ جاؤ؟ کیا تم نہیں تھے؟ علی کا پوچھنا،
نے ایک کا نام لے لیا. اور کہا کہ نہیں میں نہیں وہ تھے. علی کی حکمت دیکھی کس سے کس کے لیے گواہی لے لی. کس سے کس کے لیے گواہی لے لی. انہوں نے کہا کہ وہ تھے. علی نے کہا تم نہیں تھے. کہا نہیں میں نہیں وہ تھا. علی کے سچ میں تو کوئی شبہ نہیں کر سکتا، مگر ممکن ہے کہ جس نے کہا میں نہیں وہ تھا وہ بھی رہا ہو اور وہ بھی. یہ روایت مسند امام ابن حنبل میں ہے. اگر اس میں نہ ہوتی تو میں ہرگز نہ پڑھتا. میں نے اپنی ان آنکھوں سے روایت پڑھی ہے. ایک طرف یہ کہ تم میدان احد میں تم نہیں تھے جس نے کہا تھا سب لوگ اپنے دین کی طرف پلٹ جاؤ، محمد مر گئے، قتل ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ صحیح کتابیں کس دریائے فرات میں دھوئی جائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک یہ روایت اور بس دوسری روایت عرض کر کے ختم کر رہا ہوں گفتگو. ایک یہ اور دوسری روایت یہ ہے کہ پیغمبر نے علی سے پوچھا علی جب سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے میدان احد میں تم کیوں نہیں چلے گئے. علی نے کیا جواب دیا؟ علی نے کیا جواب دیا؟ کہا یا رسول اللہ کیا ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرو؟ علی کا یہ جواب بتاتا ہے کہ پیغمبر کو میدان احد میں چھوڑ کر یا پیغمبر کو کسی بھی میدان میں معرض خطر میں چھوڑ کر چلا جانا کفر ہے. تو ہمیں کافر کہنے والوں اپنے اماموں کا ایمان ثابت کرو. ہمیں کافر کہنے والے اپنے سربراہوں کا ایمان ثابت کریں. ہمیں کافر کہنے والے اپنے بزرگوں کا ایمان بتائیں، ثابت کریں. اور یہ نہ بتائیں سب سے پہلے کون ایمان لایا تھا، یہ بتائیں احد کے بعد کون ایمان لایا. یہ مسئلے اس لیے زیر بحث آئے کہ قرآن کی شرطیں ہیں. قرآن کی آیت ہے انما المؤمنون الذین. میں تو کچھ پڑھ ہی نہیں پا رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ پڑھنے ہی نہیں دیتے. ایسا بے قابو ہو جاتے ہیں کہ پڑھنے میں بھی پھر حجاب آتا ہے، پردے ڈالنے پڑتے ہیں. پردے ڈالنے آپ کے جذبوں کو دیکھ کے رسول کی وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے. رسول نے فرمایا اے علی میں تمہارے فضائل اس لیے بیان نہیں کرتا کہ کہیں میری امت اسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے جس فتنے میں عیسیٰ کی امت مبتلا ہوئی تھی. علی میں تمہارے فضائل اس لیے بیان نہیں کرتا کہ کہیں میری امت
اسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے جس فتنے میں عیسیٰ کی امت مبتلا ہوئی۔ پیغمبر نے بہت سے فضائل علی کے بیان نہیں کیے، اگر سب بیان کر دیتے تو آج کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جتنے بیان کیے جب اس کا تحمل نہیں ہے، جو بیان کیا اس کا تحمل نہیں ہے، وہ پاکیزہ ظرف نہیں ملتے، وہ وسیع ظرف نہیں ملتے، وہ وسیع قلب نہیں ملتے جن میں فضائل علی کی سمائی ہو۔ علی کے فضائل سن کے کوئی دیوانہ ہو جاتا ہے، کوئی مجنون ہو جاتا ہے، کوئی نصیری ہو جاتا ہے، کوئی کچھ ہو جاتا ہے، کوئی کچھ ہو جاتا ہے۔ علی کے فضائل سن کر شیعہ خدا، شیعہ محمد رہنا یہ کمال ہے۔ نصیری ہو جانا کمال نہیں ہے، دیوانہ ہو جانا کمال نہیں ہے، علی کے فضائل سن کر خدا کو پہچاننا کمال ہے۔ یہ بندہ جس کا ہے وہ خدا کیسا ہوگا؟ جس کا بندہ ہے، یہ جسے سجدہ کرتا ہے، یہ جس کی راہ میں خون بہاتا ہے، وہ خدا کیا ہوگا، کیسا ہوگا؟ توجہ ہے، علی جسے سجدہ کرتے ہیں وہ خدا کیسا ہوگا؟ علی کے ذریعے سے خدا کو دریافت کرنا کمال تشیع ہے۔ شیعہ کہتے اسے ہیں جو علی کے حوالے سے خدا تک پہنچے، شیعہ کہتے اسے ہیں جو علی کے حوالے سے نبی تک پہنچے۔ اگر آپ نبی تک نہیں پہنچے، خدا تک نہیں پہنچے تو آپ شیعہ نہیں ہیں۔ علی کے حوالے سے نبی تک پہنچے، علی کے حوالے سے خدا تک پہنچے۔ دیکھیے یہ علی کا جملہ ہے، یا رسول اللہ اکفر بعد الایمان، کیا میں کفر کے بعد، ایمان کے بعد کفر اختیار کروں؟ آپ کو چھوڑ کر میدان میں چلا جاؤں؟ میدان میں آپ کو چھوڑ کے جانا کفر ہے، آپ کی نبوت میں شبہ ہے، اللہ کی وحدانیت میں شبہ ہے۔ میں یہ شبہ کیسے وارد کروں؟ یہ علی کا جملہ ہے، علی کا جملہ۔ دیکھ رہے ہیں ثم لم یرتابوا، اس فقرے کی تفسیر نہیں ہو سکتی جب تک یہ سب بیان نہ ہو۔ کس خوبصورتی سے قرآن نے کس کس کے چہرے کو محفوظ کیا ہے۔ قرآن انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، بے شک بس مومن تو وہی ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، جو رسول پہ ایمان لائے اور اس کے بعد پھر شک نہ لائے، شک نہ پیدا کرے، شک میں مبتلا نہ ہو، اور اس کے بعد وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اپنے مال سے، اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ کس نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں؟ دونوں جہاد، مال سے بھی جہاد، جان سے بھی جہاد۔ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ لاؤ مثالیں لاؤ، بس اب گفتگو ختم ہونی چاہیے، آج کل انشاءاللہ باقی گفتگو ہوگی۔ کس نے کیا مال سے جہاد؟ کس نے کہا کیا جان سے جہاد؟ کس نے کیا جان سے جہاد؟ امیر المومنین کا جہاد، آپ کا مجاہدہ، آپ کی قربانیاں۔ علی جیسا شجاع، علی جیسا غیور، علی جیسا بہادر، علی جیسا غنی، اپنے قد یمین سے محنت کر کر کے کماتے تھے اور ساری کمائی غریبوں میں بانٹ دیتے تھے اللہ کے نام۔ کس کے نام پر؟ اللہ کے نام۔ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے۔ یہ علی تھے۔
کھجوریں مجھے بہت پسند ہیں، میں بہت کھاتا ہوں، مگر یاد رکھیں جب بھی کھجور آتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے آنکھ میں آنسو نہ آ گئے ہوں۔ ایک ایک کھجور کے لیے میرا مولا ایک ایک ڈول پانی کھینچتا تھا، ایک کھجور، بڑے بڑے ڈول پانی کھینچ کے باغ میں سینچائی کرتے تھے، ایک ڈول پانی کھینچنے کی مزدوری مولا کو ایک خرما ملتا تھا۔ میں تو فضائل پڑھ رہا ہوں، آپ گریہ کر رہے ہیں، حق ہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حسنین بھوکے ہیں، زہرا بھوکی ہیں، علی بھوکے ہیں، رسول اللہ بھوکے ہیں۔ علی آئے رسول کے پاس اور علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، حسن و حسین، زہرا، میں، ہم سب بھوکے ہیں۔ رسول نے اپنی قبا کا دامن ہٹایا تو علی نے دیکھا رسول کے شکم پہ پتھر بندھا ہوا ہے۔ علی نے دیکھا چہرہ رسول کا زرد ہے، ہونٹ لرزنے، رسول بھی بھوکے ہیں۔ فوراً واپس نکلے، مسجد سے گئے اور ایک اجنبی کے باغ میں گئے، مدینے سے تھوڑے فاصلے پر گئے اور کہا تمہیں مزدور کی ضرورت ہے؟ کہا ہاں ہے۔ باغ میں پانی ڈالنا ہے؟ کہا میں تیار ہوں، مجھ سے مزدوری لو گے؟ علی نے 16 یا 17 ڈول کھینچے، سینچائی کی، اس نے ان 16 یا 17 ڈول کے بدلے 16 یا 17 خرمے دیے۔ علی وہ خرمے لے کے سیدھے رسول پاک کے پاس آئے، ان خرموں سے رسول کی بھی بھوک مٹی، علی کی بھوک مٹی، حسنین اور زہرا کی بھوک مٹی۔ یہ روایت جس کے سامنے ہو وہ خرما کھا نہیں سکتا جب تک کہ آنسو نہ بہا لے۔ یہ معتبر روایت ہے، یہ غیر معتبر روایت نہیں ہے، یہ معتبر روایت ہے۔ یہ مجاہدہ نفس، یہ اس لیے نہیں کہ یہ نادار تھے، فی الواقع نادار نہیں تھے، کماتے تھے، غریبوں میں بانٹ دیتے تھے، خود اپنے لیے اس طرح آذوقہ فراہم کرتے تھے۔ یہ ہے جہاد بالمال، مال سے جہاد اللہ کی راہ میں۔ اور یہی روایت تھی کہ جو پیغمبر سے چلی، مولا علی سے چلی، زہرا و حسن سے چلی، حسین تک پہنچی ہے۔ ایک روایت ہے جو میں روز عاشورہ پڑھا کرتا ہوں مگر اس وقت بھی ذہن میں آ گئی ربط و تسلسل کلام کے ساتھ، وہ یہ کہ روز عاشورہ جب میرے مولا یکا و تنہا رہ گئے، ایک حسین اور ان کے گرد بے پناہ فوج، امام نے دیکھا کہ اس فوج میں ایک شخص آ رہا ہے، صفوں کو چیرتا، پھاڑتا، جگہ بناتا، راستہ نکالتا، آگے بڑھتا آ رہا ہے، مضطرب ہے، بے چین ہے، ہاتھ میں تلوار ہے۔ امام کے قریب آ کر غور سے دیکھا اس نے اور اس کے بعد کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے تم پہ سلام ہو۔ حسین نے فوراً اس کا نام لے کر جواب دیا اور ابھی یہ متوجہ نہیں ہوا، ملتفت نہیں ہوا، نام لے کر جواب دیا امام نے اور فرمایا کہ تو ابھی ابھی کربلا پہنچا ہے، تو اجنبی معلوم ہوتا ہے۔ کہاں میں اجنبی ہوں، مگر اتنی بڑی فوج میں آپ مجھے کیسے پہچان گئے کہ میں اجنبی ہوں؟ کہا میں اس لیے پہچان گیا کہ آج اتنی بڑی فوج مجھے قابل سلام نہیں سمجھتی،
آج مجھے کوئی سلام نہیں کرتا. تو نے سلام کیا ہے اس لیے سمجھ گیا کہ اس فوج سے تیرا تعلق نہیں ہے. اور تو نے مجھے عبداللہ کہہ کر سلام کیا ہے. میں عبداللہ نہیں، میں ابا عبداللہ ہوں، میں ابو عبداللہ ہوں. گفتگو ہوئی، تمام مکالمے حذف کر رہا ہوں. امام نے کہا فوراً واپس چلا جا. اس نے اصرار جب کیا آپ کون ہیں، اپنا پورا تعارف کرا. یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، آپ کے چہرے انور پہ کیسا نور ہے، آپ کے سر مبارک پہ کیسا نور ہے، زمین سے تا آسمان ایک منارہ ہے نور کا جو دیکھ رہا ہوں. آپ کون ہیں؟ یہ دنیا والے آپ کو خارجی کہہ رہے ہیں، یہ ساری فوج آپ کو قتل کرنے کے درپے ہے. آپ کون ہیں؟ کہا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، میں رسول کا فرزند ہوں، میں حسین ابن علی ابو عبداللہ. اس نے فوراً عرض کیا آپ مجھ سے خطا ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی، اب مجھے اجازت دیجئے کہ آپ کی طرف سے جنگ کروں، آپ کے اوپر اپنی جان نثار کروں. کہا نہیں، تیرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے، تو واپس چلا جا. تو میرے ان لمحات کا گواہ بنے گا، ان لمحات کا راوی بنے گا. تو بعد میں بتائے گا کہ تو نے حسین کو کیسے دیکھا ہے، تو بتائے گا کتنی بڑی فوج تھی حسین کے قتل کے لیے کربلا میں. امام کے حکم سے وہ پلٹا، لیکن فوراً امام نے پھر اسے کہا کہ سن. اپنے دست مبارک سے انگشتری اتاری اور اس کے حوالے کی. کہا جب تو گھر سے نکلا تھا، تجارت کے سفر پر جا رہا تھا، تو تیری بیٹی نے تجھ سے سفارش کی تھی، فرمائش کی تھی. کہا بابا جب واپس آئیے گا تو میرے لیے انگشتری لے کے آئیے گا. تو بھول گیا بیٹی نے کیا فرمائش کی تھی. تو سفر تجارت سے واپس آیا، سامان گھر میں رکھا، بیٹی نے فوراً کہا کسی خارجی نے خروج کیا ہے. تو نے سامان رکھا، تلوار اٹھائی اور آ گیا. اب جب واپس جانا تو میری طرف سے یہ انگوٹھی بچی کو دے دینا، یہ انگوٹھی اپنی بیٹی کو دینا اور کہنا بیٹی وہ کوئی خارجی نہیں تھا، وہ رسول اللہ کا نواسا فاطمہ کا بیٹا حسین تھا. حسین حجت خدا، حسین ولی خدا، حسین انسان کامل حسین تھا. اور بیٹی حسین کو معلوم تھا کہ تیری فرمائش کیا ہے. یہ انگشتری حسین نے ہدیے میں بھیجی ہے. یہ جہاد بالمال ہمیشہ اس خاندان میں رہا اور کن نازک لمحات میں. بس تقریر کر چکا، اب طاقت ساتھ نہیں دے رہی ہے. بس ایک جملہ کہوں گا، آقا آپ دوسروں کی بیٹیوں کی فرمائشوں کا خیال رکھتے. آقا آپ نے اس انسان کی بیٹی کی فرمائش پوری کی، اسے انگشتری بھیجی. اور یہ اشقیاء ہیں جو آپ کی شہادت کے بعد آپ کی بیٹی کے گوشوارے لوٹ لیتے ہیں، خلخال لوٹ لیتے ہیں، انگشتری لوٹ لیتے ہیں. آقا کربلا میں کیا کیا مصیبتیں گزر. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا رکھ. پروردگار قرآن مجید کی آیتوں کے معانی روشن فرما دے. پروردگار جن صادقین کی، جن مومنین کی تصویریں قرآن مجید میں تو نے محفوظ فرمائی ہیں، ہمیں ان سے وابستگی عطا فرما. پروردگار ہمیں نفاق و اہل نفاق سے دور رکھ. پروردگار ہمیں مشرکین و کافرین کے شر سے محفوظ رکھ. پروردگار ہمیں تہذیب آل محمد پر پورے استحکام کے ساتھ گامزن رکھ. معبود ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے.
پروردگار ملت اسلامیہ کو ولایت علی کے مضبوط قلعے میں محفوظ فرما۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ہمیں ان کے ہم رکاب دشمنان دین، دشمنان انسانیت اور دشمنان اہل بیت سے جنگ و جہاد کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا باعث الحاجہ، السلام علیک یا شفیع المذنبین، السلام علیک یا رحمت للعالمین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوزیر، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدات النساء العالمین، السلام علیک یا ایھا المظلوم المظلوم، السلام علیک یا جمیع شہداء کربلاء علیہ السلام، خصوصاً السلام علیک یا سکائے سکینہ، یا قمر بنی ہاشم، یا باب الہوائد، یا مولا عباس بن امیر المؤمنین علیہ السلام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، فیا لیتنی کنت معکم فأفوز فوزا عظیما، السلام علیک یا غریب الغربا، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشماس، السلام علیک یا انیس النفوس، السلام علیک ایھا المدفون بأرض الدوس، السلام علیک یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیک یا علی ابن موسیٰ الرعلی بالقدر کلا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا العصر الامان، الاماد الاماد الافید، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک یا امام الانس والجان، السلام علیک یا امام زماننا اجل اللہ تعالی فرجاک وسهل اللہ مخرجاک، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اہل بیت کے ہر دشمن سے لعنت۔